الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ اللہب کے اندر ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتبا اور وہ ٹوٹ گیا۔ دوسرا ترجمہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال اور کمائی نے کچھ فائدہ نہ دیا۔ دوسرا ترجمہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور کمائی کچھ کام نہ آئے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب بھڑکنے والی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی داخل کیا جائے گا۔ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھا کے لایا کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط رسی ہوگی۔ یہ تو اس سورۃ مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ سورت کا نام ہے سورۃ اللہب۔ لہب کہتے ہیں شعلہ کو۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، لیکن اس کے رنگ کے اندر سرخی اور سفیدی تھی۔ وہ سرخی سفیدی کے اوپر اتنی غالب آ چکی تھی کہ دور سے ابو جہل کا چہرہ شعلہ کی طرح بھڑکتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے عبد العزیٰ کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند چچا تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ ان میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امیر حمزہ سید الشہداء ہے، یہ شہداء کے سردار ہیں۔ اور ایک جگہ آیا اسد اللہ و اسد رسولی، حمزہ اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ جب غزوہ احد کے موقع پر وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، امیر حمزہ کو شہید کر دیا، اور ہندا نے امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا۔ امیر حمزہ کے کان کو بھی کاٹ دیا گیا، ناک کو بھی کاٹ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ میرے چچا کو اس طریقے سے شہید کیا گیا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام امیر حمزہ کی لاش کے پاس پہنچے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کافی دیر تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام روتے رہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ امیر حمزہ کے خون کا میں بدلہ لوں گا۔ تو میرے اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہہ دے امیر حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے،
میں نے امیر حمزہ کو اس شہادت کی وجہ سے شہداء کا سردار بنا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا، آرزو اور چاہت یہ تھی کہ امیر حمزہ کو جنت البقیع قبرستان کے اندر دفن کیا جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ امیر حمزہ کو اٹھاؤ، جنت البقیع قبرستان کے اندر دفن کریں گے۔ اب جو ہی امیر حمزہ کو کندھوں پہ اٹھا کے مدینہ کی طرف احد سے روانہ ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے سے رونے کی آواز آئی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو احد پہاڑ کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ کیوں روتا ہے؟ اگر آج بھی انسان احد پہاڑ پہ جائے اور خاص کر اس جگہ پہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی تھی، اب تو اس زیارت کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ چند سال پہلے ان لوگ اس کی زیارت کیا کرتے تھے اور اندر جانے کا موقع بھی ملتا تھا، تو اس کے قریب والا جو پہاڑ ہے وہ بعض جگہوں سے کالا نظر آتا ہے۔ یہ کالا پہاڑ کیوں ہو گیا؟ یہ اصل میں رونے کی وجہ سے ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد پہاڑ کیوں روتا ہے؟ اللہ کے نبی، امیر حمزہ میرے دامن کے اندر شہید ہوا ہے، آپ اس کو اٹھا کے مدینہ جنت البقیع کی طرف لے جا رہے ہیں، میری چاہت یہ ہے کہ امیر حمزہ کو میرے دامن کے اندر دفن کر دیا جائے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو احد پہاڑ نے اپنے پیغمبر کو جواب دیا، اللہ کے نبی، جب امیر حمزہ کو یہاں پہ دفن کیا جائے گا، یہ آپ کے محبوب اور پیارے چچا ہیں، آپ ان کی زیارت کے لیے مدینہ سے اس دامن کے اندر آئیں گے تو میں آپ کی زیارت کر لیا کروں گا۔ تو پہاڑ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ کے حوالے سے یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے اور احد پہاڑ کے اوپر میرے پیغمبر کی جب نظر پڑتی تھی تو اپنی سواری کو تیز دوڑانا شروع کر دیا کرتے تھے۔ حالانکہ میرے محبوب نے سواری کو اعتدال میانہ روی سے چلانے کا حکم دیا، لیکن جب احد پہاڑ نظر آتا تھا تو آپ سواری کو تیز دوڑاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی، احد پہاڑ کو دیکھتے ہوئے آپ مدینہ کی طرف آپ سواری کو اتنا تیز کیوں دوڑاتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں احد پہاڑ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ مدینہ شہر قریب آ چکا ہے، میں اپنے گھر والوں کے پاس جلدی پہنچنے کے لیے اس پہاڑ کو دیکھتے ہوئے سواری کو تیز دوڑا دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا امیر حمزہ غزوہ احد کے موقع پہ شہید ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے ابو طالب، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا کرتے تھے، آپ کی ہیلپ کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے اور آپ کا دفاع کیا کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سد اسکندری کا کام دے رہے تھے۔ جب بھی کوئی کفار مکہ کی جانب سے پیغمبر کی ذات کے اوپر حملہ ہوتا تو ابو طالب آگے بڑھ کر اس کا دفاع کیا کرتے تھے۔ ابو طالب کہا کرتے تھے کہ جب تک اس کائنات کے اندر ابو طالب موجود ہے اس وقت تک کوئی بندہ میرے بھتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر اشعار بھی پڑھا کرتا تھا، لیکن ابو طالب کو آخری وقت تک ایمان کی دولت نہ مل سکی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کے اندر ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا، چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دے تاکہ میں اپنے کانوں سے سن سکوں، میں قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی دے دوں گا، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ تو ابو طالب اس وقت کہنے لگا، بھتیجے میں کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کر دیتا، لیکن مجھے مکہ کی عورتوں کے تانے کا ڈر ہے، یہ عورتیں بات کے اندر مجھے تانا دیں گی کہ ابو طالب جہنم کے خوف کی وجہ سے مسلمان ہو چکا ہے۔ تو ابو طالب کو آخری وقت کے اندر ایمان کی دولت نہ مل سکی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور چچا تھے جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، لیکن چہرے کے اندر سرخی کی وجہ سے انہیں ابو لہب کہا جاتا تھا۔ یہ ابو لہب وہ شخص ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس نے اپنی باندی صوبیہ کو اپنے بھائی عبداللہ کے گھر کی طرف روانہ کیا اور اپنی باندی صوبیہ سے کہا کہ جب میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچے کی ولادت ہو جائے تو وہیں پہ کھڑے ہو کے مجھے اطلاع کرنا بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ صوبیہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب صبح صادق کے وقت میرے پیغمبر کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس باندی نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ابو طالب سے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے اس موقع کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں اپنی باندی کی طرف ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے کہا، جا میں نے تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ اس ابو لہب نے باندی کو آزاد کیا۔ جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا تو کسی شخص نے ابو لہب کو خواب کے اندر دیکھا، پوچھا ابو لہب کیا گزر رہی ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ زندگی اجیرن بن چکی ہے، عذاب قبر کے اندر مبتلا ہوں، ہر وقت میری قبر کے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے تو میرے اوپر عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو اس نے پوچھا سوموار والے دن عذاب کے اندر تخفیف وہ کیسے؟ تو ابو لہب نے جواب دیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پہ جس ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے صوبیہ باندی کو آزاد کیا تھا وہ سوموار کا دن تھا، تو جس انگلی سے اشارہ کیا تھا اس انگلی سے سوموار والے دن میری قبر کے اندر پانی جاری ہو جاتا ہے، میں وہ پانی پی لیتا ہوں، میری پیاس بجھ جاتی ہے، عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے اگر وہ ایک کافر ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک چھوٹی سی محبت کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے امتی بن کر، سچے معنی کے اندر عاشق رسول بن کر آپ کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے مکمل آزاد فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر چھپ کر دعوت دیا کرتے تھے۔ ابھی کھلم کھلا آپ نے دعوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ مطلب اور مفہوم یہ کہ محبوب آپ کے جو اعزہ اقربا ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کے چچے ہیں، آپ کے خاندان والے، تو آپ ان کو جمع کر کے جہنم کی آگ سے ڈرائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عمر 45 سال تھی۔ آپ کو نبوت ملے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ وہ صفا پہاڑی جب کوئی بندہ حج عمرے کے سفر پہ جاتا ہے تو اسی صفا پہاڑی سے اپنی سعی کی ابتدا کرتا ہے، اور اس صفا پہاڑی کے اوپر بندہ کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ صفا پہاڑی کے قریب یا اس کے اوپر چڑھنے کا موقع عطا فرمائے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک دعا یہ ضرور کر لیا کریں، اللہ یہ صفا پہاڑی ہے، اللہ صفا کا معنی روشن ہوتا ہے، اللہ اس کا معنی چمک ہوتا ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، اللہ جب آپ نے یہاں پہ پہنچا دیا دعا بھی قبول ہوتی ہے، اللہ اس پہاڑی کی برکت سے میرے دل کو پاک کر دیجئے، اللہ میری روح کو پاک کر دیجئے۔ اگر بندہ اس موقع پہ یہ دعا کر لے اللہ گناہوں سے پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے۔ اس دور کے اندر جب لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تھا تو بعض مرتبہ ایک جملہ استعمال کیا جاتا تھا وَصَبَاحَهُ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس قبیلے کے ساتھ دشمنی ہے تو لگتا یہ کہ اس قبیلے نے ہمارے علاقے کے اوپر، قبیلے کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اونچی آواز سے فرمایا وَصَبَاحَهُ یا قریش، کہ اے قریش والے جمع ہو جاؤ۔ تو سارے حضرات وہاں پہ جمع ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن ہے اور وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ کیا تم میری بات مانو گے؟
تو سارے مکہ والوں نے جمع ہو کے کہا جنہوں نے میرے پیغمبر کے بچپن کو دیکھا، جوانی کو دیکھا، 45 سال تک آپ کو دیکھتے رہے، تو انہوں نے اس موقع پہ کہا کہ آپ تو سچ بولنے والے ہیں، آپ نے زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تم اللہ کی توحید کو قبول کر لو، یہ بتوں کی پوجا، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کو ماننا شروع کر دو، اور اللہ نے مجھے دنیا کے اندر نبی بنا کے مبعوث کیا ہے، اگر تم میرے نقش قدم پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اب جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی درجے کے اندر محبت کیا کرتے تھے، وہ آپ کو اچھا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو تو ایمان کی دولت عطا فرمائی جنہوں نے بعد کے اندر اسلام ایمان کا اظہار کیا، لیکن اس موقع کے اوپر آپ کے چچا ابو لہب نے کہا کہ محمد آپ ہلاک ہو جائیں، آپ تباہ و برباد ہو جائیں، نعوذ باللہ، لہٰذا جماعتنا، کہ آپ نے اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اور ابو لہب نے ایک پتھر اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھینکا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ غمگین ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر یہ سورۃ اللہب نازل فرمائی، چونکہ ابو لہب نے پتھر مارنے کے لیے پیغمبر کی طرف ہاتھ کو بلند کیا تھا۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام مکہ کی گلیوں کے اندر لوگوں سے کہا کرتے تھے لوگوں کلمہ پڑھو، تو یہ ابو لہب بعض مرتبہ پیچھے پتھر اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جاتا اور آپ کو پتھر مارا کرتا تھا، آپ کے مبارک جسم کو لہولہان کر دیا کرتا تھا، اور لوگوں سے کہا کرتا تھا اس بندے کی باتوں کو نہ سننا، اس کے اوپر جادو ہو چکا ہے، نعوذ باللہ یہ جادوگر بن چکا ہے۔ ابو لہب نے پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، ابو لہب نے مخالفت کے اندر کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکاز میلے کے اندر تشریف لے جاتے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، تو یہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ جاتا اور لوگوں سے جا کے کہا کرتا تھا کہ اس بندے کی بات کو نہ سننا، اس سے دور ہو جاؤ۔ اسی طرح ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کے اندر پیش تھی۔ جب یہ سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ بیت اللہ کے پاس موجود تھے، تو ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئی اور ہاتھ کے اندر پتھر اٹھایا ہوا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب نظر ام جمیل کے اوپر پڑی تو ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو لہب کی بیوی پتھر لے کے آپ کی طرف آ رہی ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، جب یہ میرے قریب آئے گی تو مجھے دیکھ نہیں سکے گی، اللہ مجھے اس کی نظروں سے اوجل فرما دیں گے۔ چنانچہ جب وہ قریب آئی تو اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہ آئے، تو ابو بکر سے کہنے لگے ابو بکر تیرا ساتھی کہاں پہ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، تو وہ کہنے لگی کہ ہم اس مذمم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، ہم اس مذمم کو قریب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محمد تھا، لیکن ابو لہب کی بیوی کہا کرتی تھی یہ تو مذمم ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کے اندر فرمایا ابو بکر، ایک تو اللہ نے مجھے اس عورت کی نظروں سے اوجھل کر دیا، اور میرا نام مذمم نہیں ہے، میرا نام تو محمد ہے، میرا نام تو محمد رکھا گیا ہے، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی کائنات کے اندر سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اگر اس وقت ہم پوری دنیا کے اندر صرف آذان کے حوالے سے دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پوری کائنات کے اندر ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی بلند ہو رہا ہے، چونکہ جب آذان دی جاتی ہے تو آذان کے اندر کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ آذان کا عمل صرف 12 گھنٹے کے لیے نہیں ہے، 14 گھنٹے کے لیے نہیں ہے، پوری کائنات کے اندر 24 گھنٹے آذان ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی جگہ 5 بجے آذان ہے تو کسی جگہ 7 بجے آذان ہے، گویا کہ پوری دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرا نام تو محمد رکھا ہے۔ اب یہ عورت بھی آپ کو پتھر مارنے کے لیے آئی تھی۔ اب اسی ام جمیل کے بارے میں آتا ہے
کہ یہ اپنے خامند کو بھڑکایا کرتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جا کے مخالفت کرو، لوگوں کو روکو، ان کے قریب نہ آئے۔ اور اس عورت کا اپنا معمول کیا تھا؟ یہ عورت جنگل کے اندر جاتی اور جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کے لاتی، جس راستے سے اللہ کے نبی نے گزرنا ہوتا اس راستے کے اندر وہ کانٹے دار شاخیں جھاڑیاں ڈال دیا کرتی تھی تاکہ انہیں تکلیف پہنچے۔ اور اسی عورت نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عجیب جملے استعمال کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر زندگی کے اندر چند لمحات ایسے بھی آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز کے لیے ابتدا کے اندر اٹھ نہ سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت عبادت کا اہتمام نہ کر سکے، تو اس عورت ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ مزمم کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک تو نبی علیہ السلام کے نام کو بگاڑ کے پیش کیا، اور پھر جبرائیل کے بارے میں کہا کہ ان کے پاس جو شیطان آیا کرتا تھا اس شیطان نے ان کے پاس آنا چھوڑ دیا ہے، اور یہ جو کہتا ہے کہ رب نے مجھے نبی بنایا، اس رب نے بھی اسے چھوڑ دیا ہے۔ جب اس ام جمیل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جبرائیل کے بارے میں، اللہ کے بارے میں یہ باتیں کہی، تو میرے اللہ نے اس موقع کے اوپر سورۃ الضحیٰ کو نازل فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ میرے اللہ نے پہلے اپنے محبوب کو تسلی دی، میرے محبوب اس عورت کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، میں تو آپ کے خوبصورت چہرے کی قسمیں کھاتا ہوں، میں آپ کے چمکتے دمکتے روشن چہرے کی قسم کھاتا ہوں، واللیل اذا سجا، محبوب آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ آپ نے یہ دو قسمیں کھائی، ایک میرے چہرے کی قسم کھائی، اللہ ایک میری زلفوں کی قسم کھائی، اللہ آگے کیا ہوگا؟ تو میرے اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، میرے محبوب یہ عورت آپ کو کہتے کہ رب نے چھوڑ دیا، رب ناراض ہو گیا، ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب تجھ سے ہرگز ناراض نہ ہوا، تیرے رب نے تجھے ہرگز نہیں چھوڑا۔ اب اللہ نے اس آیت کے اندر اپنے محبوب کو تسلی دی کہ تیرا رب اس وقت بھی تیرے ساتھ ہے۔ اور یہ جو ام جمیل ہے جو ابو لہب کی بیوی تھی، ان کو اللہ نے مال و دولت بہت زیادہ عطا فرمایا تھا، لیکن انتہائی درجے کی بخیل اور کنجوس عورت تھی۔ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو بھی کھانے پینے کے لیے پیسہ اور چیزیں عطا نہیں کرتی تھی۔ اب یہ عورت جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی، اللہ کا قرآن خود کہتا ہے۔ اب جو عورت جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی ہے وہ تو غریب قسم کی کوئی عورت ہوگی، لیکن اللہ نے مال دیا تھا، اس مال کے ہوتے ہوئے یہ دوسروں کے مال کے اوپر نظر رکھتی تھی۔ جب ابو لہب کے بارے میں یہ سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ابو جہل کو کسی بندے نے کہا کہ آپ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں مختلف قسم کے نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیا، آپ کے لیے ذلت اور رسوائی کو مقدر کر دیا گیا، پھر کیا بنے گا؟ ابو جہل بھی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، امیہ بھی جا رہا ہوگا، آپ کا فیصلہ کر دیا گیا، پھر کیا بنے گا؟ تو ابو لہب نے اس وقت جواب دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو مانتا ہی نہیں، کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد بھی پیش ہونا ہے، مرنے کے بعد بھی جسم صحیح سالم ہوگا، میں اسے نہیں مانتا۔ لوگوں نے کہا تھا، سورہ یاسین کے اندر موجود ہے، میں یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب یہ جسم ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، میں یحیی العظام، ان ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پہ جواب دیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے جس اللہ نے پہلی مرتبہ بنایا تھا وہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ اس کو دوبارہ بھی بنائے گا۔ تو ابو لہب نے کہا کہ میں قیامت کا انکار کرتا ہوں، یہ دوبارہ جو اٹھنا ہے یہ تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں۔ پھر آخر کے اندر ابو لہب کہنے لگا، اگر قبر سے مجھے اٹھا بھی دیا گیا اور اللہ نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ابو لہب تو نے میرے پیغمبر کی مخالفت کی، تیرے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، میرے پاس اتنا مال پیسہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مال پیسہ دوں گا، میری جان چھوٹ جائے گی۔ اب اپنے مال کے اوپر اتنا گھمنڈ تھا،
اور اسی بندے کے پاس جو دعوے کرتے وہی کر سکے، اس کے پاس مال کی فراوانی و مال زیادہ ہو کہ اگر یہ مصیبت آئے گی تو مال دے کے اپنی جان کو چھڑا لوں گا۔ لیکن آپ حضرات نے سکندر کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، اور آپ حضرات نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ پوسٹ بھی کہیں نہ کہیں پڑھی ہوگی کہ انسان کو آخری وقت کے اندر جو لٹھے کا کفن دیا جاتا ہے اس لٹھے کفن کی جیب بھی نہیں ہوتی۔ وہ انسان جس لباس کو پہن کے اس دنیا سے جاتا ہے اس کپڑے کی سلائی بھی نہیں کی جاتی، چادروں کے اندر بند کر کے، چادروں کے اندر ملبوس کر کے انسان کو من و مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ابو لہب کہا کرتا تھا کہ مال دے کے جان چھوٹ جائے گی، تو اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال نہ تو دنیا کے اندر کام آیا، یعنی خود کھانا نصیب نہ ہوا، اولاد کو کھانا نصیب نہ ہوا، اور اسی طرح یہ مال آخرت کے اندر بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر دو لفظ استعمال کیے، ما اغنا عنہ مالو وما کسب، ایک مال کا لفظ استعمال کیا اور دوسرا کسب کا لفظ استعمال کیا۔ مال اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کو بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، بغیر قربانیوں کے حاصل ہو جائے۔ جیسے بعض مرتبہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انسان کو وراثت کے اندر بغیر مشقتوں کے مال مل جاتا ہے، اسی طرح کوئی بندہ کسی کو ہدیہ دے دیتا ہے، کوئی چیز ہیبہ کر دیتا ہے تو یہ بھی بغیر مشقتوں کے مال مل جاتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ نے تو چھپر پھاڑ کے رزق دیا ہے۔ ہم ایک مرتبہ اپنے حضرت کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر تھے، تو ہوٹل کے اندر حضرت کے پاس دارالعلوم دیوبند کے استاذ الحدیث آئے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا محمد سلمان بجنوری دامت برکاتہم العالیہ استاذ الحدیث ہے، وہ تھے، ان کے ساتھ چند علماء اور بھی تھے۔ ہم حضرت کے پاس اس وقت پاؤں دبا رہے تھے، تو حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر حضرت کی خدمت کے اندر ہدیہ کے طور پہ پیش کیے، انڈیا کی کرنسی پیش کی۔ اب وہ لفافے کے اندر بند تھے، تو حضرت نے مسکراتے چہرے کے ساتھ مولانا سلمان کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ مولانا، اللہ کسی کو چھپر پھاڑ کے رزق دیتے ہیں اور ہمیں لفافہ پھاڑ کے رزق دیتے ہیں۔ کیونکہ جب بھی کسی کو ہدیہ دیا جاتا ہے تو لفافے کے اندر، کاغذ کے اندر بند کر کے انہیں ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اس موقع پر حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ مولانا، آج تک جس بندے نے مجھے ہدیہ دیا ہے میں نے اس بندے کے لیے رات کے اوقات میں ضرور دعا کی ہے کہ اللہ اس بندے نے ہدیہ دے کے میرا دل خوش کیا، اللہ تو اس بندے کو پاک فرما دے، اللہ اس بندے کا تزکیہ فرما دے۔ تو حضرت فرماتے کہ لوگوں کو چھپر پھاڑ کے رزق ملتا ہے، کسی کو لفافہ پھاڑ کے رزق مل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ مال کے ذرائع مہیا فرما دیتی ہیں۔ تو جو مال بغیر مشقتوں کے ملتا ہے اسے مال کہا جاتا ہے، اور جو انسان مشقت اٹھا کے، محنت کر کے، خون پسینہ بہا کے مال کو حاصل کرتا ہے تو اسے کسب کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اس ابو لہب کو جو بغیر مشقتوں کے مال ملا یا مشقتوں کے ساتھ مال حاصل کیا، اس مال نے ابو لہب کو ذرہ برابر نفع نہیں پہنچایا۔ اللہ فرماتے کہ اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا پہنچائی، تو میں اس بندے کو قیامت کے دن سزا دوں گا۔ اللہ آپ سزا کیا دیں گے؟ تو میرے اللہ نے سورۃ اللہب کے اندر ارشاد فرمایا سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، کہ اس بندے کو شعلہ بھڑکانے والی آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ چونکہ ابو لہب اپنے آپ کو فخر کے طور پہ کہا کرتا تھا کہ میرا نام ابو لہب ہے، میرا نام ابو لہب ہے، کہ میرے رنگ کے اندر، میرے کلر کے اندر سرخی پائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جو عذاب دیں گے وہ بھی سرخی والا عذاب دیں گے۔ اللہ جو عذاب دیں گے وہ جہنم کی آگ کے شعلوں کا عذاب دیں گے۔ صرف یہ ابو لہب اکیلا جہنم کے اندر نہیں جائے گا، اس ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی بھی جائے گی۔ اللہ نے سورۃ اللہب کے اندر ارشاد فرمایا وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی کو بھی ابو لہب کے ساتھ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ،
مطلب کون سی بیوی؟ جو لکڑیاں اٹھا کے لایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا تو اس وقت اس کے سر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھڑ ہوگا، لکڑیاں لے کے جہنم کے اندر داخل ہو رہی ہوگی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عورت جہنم کے اندر جو وقت گزارے گی، مستقل اس عورت کے سر کے اوپر لکڑیاں ہر وقت موجود رہیں گی۔ لکڑیوں کے گٹھڑ کے حوالے سے ایک کہانی یاد آئی جو آپ حضرات نے بچپن کے اندر اردو کی کتابوں کے اندر پڑھی ہوگی۔ ایک والد کے 3 بیٹے تھے، آپس کے اندر اختلافات شروع ہو گئے، بچوں کی آپس کے اندر بنتی نہیں تھی۔ والد کی بڑی چاہت تھی کہ میری زندگی ہی کے اندر یہ بچے آپس کے اندر مل جائیں، ان کی آپس کی نفرتیں قدورتیں ختم ہو جائیں، آپس کے اندر اکٹھے زندگی گزاریں، لیکن بچے تیار نہ ہوئے۔ تو والد نے ایک مرتبہ اپنے بچوں سے کہا کہ میرے پاس لکڑیاں لے کے آؤ۔ لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھڑ لایا گیا تو والد نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس گٹھڑ کو کھولو اور لکڑیاں توڑنا شروع کرو۔ چنانچہ بچوں نے، جوانی کا نشہ تھا، گرم خون تھا، لکڑیاں اٹھائی، جلدی لکڑیوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں کے اندر پورا گٹھڑ ختم ہو گیا۔ تو والد نے اگلے دن پھر لکڑیوں کا پورا گٹھڑ منگوایا اور بچوں سے کہا کہ اس پورے گٹھڑ کو مل کر توڑو۔ اب تینوں بچوں نے مل کے زور لگایا لیکن ایک لکڑی کو بھی نہ توڑ سکے۔ جب وہ تھک گئے اور زمین کے اوپر بیٹھ گئے، ان کی ہمت جواب دے گئی، تو اس وقت والد نے فرمایا بیٹا تمہیں کچھ سبق ملا ہے؟ ابو لکڑیوں کے اندر بھی کوئی سبق ملتا ہے، لکڑیوں کے اندر بھی کوئی تعلیم ملتی ہے؟ تو بوڑھے باپ نے کہا کہ بیٹا کل جب تمہیں ایک ایک کر کے لکڑی دی گئی تم نے سب کو توڑ کے رکھ دیا، لیکن جب لکڑیوں کا ایک گٹھڑ تمہارے حوالے کیا گیا تم تینوں مل کے اس گٹھڑ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ بیٹا اگر تم ایک علیحدہ انفرادی طور پہ اکیلے زندگی گزارو گے، کبھی تمہیں کوئی بندہ توڑ کے رکھ دے گا، کبھی کوئی بندہ تمہیں پریشان کرے گا۔ اگر تم اکٹھے مل کے وقت گزارو گے کوئی بندہ تمہیں معاشرے کے اندر نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جہاں پہ بھائی اکٹھے مل کے رہتے ہیں تو کوئی ان کو نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ کہتے وہ تو 5 بھائی مل کے آ جائیں گے، وہ تو 7 بھائی مل کے آ جائیں گے، وہ تو برادری آپس کے اندر اتفاق رکھتی ہے، آپس کے اندر ان کا اتحاد پایا جاتا ہے۔ جیسے معاشرے کے اندر کہتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی پنگا لیا تو پھر جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ تو گویا کہ اتفاق اتحاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، اللہ نے عزت رکھی ہے۔ جس خاندان کے اندر اتفاق پایا جاتا ہے، جس برادری کے اندر اتفاق اور اتحاد پایا جاتا ہے، وہ برادری وہ خاندان دوسروں سے ممتاز اور اعلیٰ نظر آتا ہے۔ اور پھر اس خاندان کی مثالیں بھی دی جاتی ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ آپ اس کے اندر اکٹھے وقت گزارتے ہیں، آپ اس کے اندر جمعے والے دن بھی اکٹھے ہوتے ہیں، آپ اس کے اندر ایک دوسرے کی دعوتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ اس کے اندر مثالیں پیش کی جاتی ہے، تعریف پیش کی جاتی ہے، یہ حقیقت کے اندر اتفاق اور اتحاد کی مثالیں پیش کی جاتی ہے۔ تو ابو لہب کی بیوی جہنم کے اندر اس کے سر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھڑ ہوگا، اور اللہ رب العزت اس وقت فرمائیں گے کہ تو نے دنیا کے اندر اس ابو لہب کو، اپنے خاوند کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کے اندر ابھارا تھا، تو اسے کہا کرتی تھی کہ جا محمد کی مخالفت کر، اب تیرے سر کے اوپر لکڑیوں کو رکھ دیا گیا ہے، ابو لہب جہنم کی آگ کے شعلوں کے اندر جل رہا ہے، اب تو نے سر سے لکڑیاں اتار کے اس آگ کو اور زیادہ بھڑکانا ہے۔ دنیا کے اندر اپنے خاوند کو پیغمبر کی مخالفت پہ بھڑکایا کرتی تھی، آج جہنم کے اندر اپنے خاوند کی آگ کو بھڑکانا پڑے گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جہنم کے اندر شدید عذاب میں مبتلا فرما دیں گے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی گردن میں مضبوط رسی پڑی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ جب یہ ابو لہب کی بیوی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لایا کرتی تھی تو ایک مرتبہ لکڑیاں لے کے آ رہی تھی، لکڑیاں بہت زیادہ تھی، وزن برداشت نہ کر سکی تو زمین کے اوپر گر گئی۔ اب لکڑیوں کو باندھنے کے لیے اس نے جو رسی استعمال کی تھی، ہمارے ہاں زنجیر استعمال کی جاتی ہے، رسی استعمال کی جاتی ہے، پٹا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب وہ جو اس عورت نے رسی استعمال کی تھی، وہ رسی اس عورت کے گلے کے اندر اٹک جاتی ہے، حتیٰ کہ اسی رسی کی وجہ سے یہ عورت دنیا کے اندر ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد، اس عورت کی گردن کے اندر مضبوط رسی ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا مطلب اور مفہوم یوں بیان کیا، ترجمہ بیان کیا کہ اس کی گردن کے اندر بٹی ہوئی رسی تھی،
جیسے بعض مرتبہ رسیوں کو بٹا جاتا ہے، ایک بندہ ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک اس سرے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ مشینیں بھی ہوتی ہیں، مشینوں کے ذریعے اس دھاگے کو آپ اس کے اندر بٹا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے رسی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بٹا تھا، رسی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا تھا، جس چیز کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا اسی کے اندر یہ ذلیل و رسوا ہو کے مر گئی۔ ابو لہب کیسے مرا دنیا کے اندر؟ جب ابو جہل مکہ مکرمہ سے 1000 کا لشکر لے کے بدر کے میدان کی طرف جا رہا تھا تو ابو لہب سے کہا کہ ابو لہب آپ بھی چلو۔ ابو لہب نے کہا میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جا سکتا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی ابو لہب کو پتہ تھا اگر میں وہاں پہ گیا اور محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیزے کے ساتھ یا تلوار کے ساتھ مجھے یوں ٹچ بھی کر دیا تو میں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا اور زیادہ ہو جاؤں گا۔ اپنے آپ کو نبی سے بچانے کے لیے یہ بدر کے میدان کی طرف نہیں گیا، اپنی طرف سے کسی اور شخص کو بھیج دیا۔ جب کفار مکہ کو بدر کے میدان کے اندر شکست ہوئی اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو ابو لہب بیت اللہ کے قریب کسی گھر کے پاس ابو لہب کسی گھر کے پاس موجود تھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو لہب کے قریب تھی اور حضرت عباس کے غلام حضرت ابو رافع یہ بھی وہاں پہ موجود تھے، پردے کے پیچھے تھے۔ تو ابو لہب نے سفیان سے پوچھا ابو سفیان کیا بنا؟ آپ کا 1000 کا لشکر تھا، وہ 313 تھے، آپ تو غالب آ چکے ہوں گے، فتح کا پیغام لے کے آئے ہو؟ تو ابو سفیان نے اپنا سر جھکا لیا اور سر جھکا کے کہنے لگا ہمارے لوگوں کے اوپر اتنی تکالیف آئی کہ وہ سارے کے سارے وہاں پہ ذلت اور رسوائی لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور ہم نے تو وہاں پہ گھوڑوں کے اوپر کچھ لوگوں کو دیکھا جو اس سے پہلے دنیا کے اندر کبھی نہیں دیکھے گئے۔ ہمارے لوگ جا رہے تھے، گردنوں کے اوپر تلواریں پڑ رہی تھی، ہمیں تو شکست ہو چکی ہے۔ تو جب ابو سفیان نے یہ کہا کہ ہم نے گھوڑوں کے اوپر نورانی چہروں کو دیکھا ہے تو حضرت ابو رافع جو پردے کے پیچھے بیٹھے تھے، عباس کے غلام تھے، تو اس نے فوراً کہا یہ تو اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں۔ تو ابو لہب نے اس ابو رافع کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مارتے مارتے اس غلام کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ام فضل ابو لہب کے پاس آئی اور ایک لکڑی کا ڈنڈا اٹھا کے ابو لہب کے سر پہ دے مارا اور کہنے لگی اس کا مالک اس وقت موجود نہیں ہے، اگر اس کا مالک عباس موجود ہوتا تو آپ سے ایک ایک غلطی کا بدلہ لے لیتا۔ جب ابو لہب کے سامنے عباس کا تذکرہ آیا تو ابو لہب فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اس ابو رافع غلام کو چھوڑ دیا۔ تو ابو لہب بڑا پریشان ہوا کہ بدر کے میدان کے اندر ہمیں شکست ہو چکی ہے۔ اب اس ابو لہب کو چند دنوں کے بعد طاعون کی بیماری لگی اور اس بیماری کے اندر اس کے جسم کے اندر ایک گلٹی نکل آئی، دانہ نکل آیا، اور جب کسی بندے کو طاعون کی بیماری لگتی ہے تو یہ ایک متعدی بیماری ہے، ایک بندے سے دوسرے کو لگتی ہے، دوسرے سے تیسرے کو لگتی ہے اور پوری کی پوری بستیاں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ کسی علاقے کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جائے تو اس علاقے کے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ اس علاقے کے اندر نہ آئیں۔ جب اس ابو لہب کو طاعون کی بیماری لگی تو مکہ مکرمہ کے اندر اصول اور دستور یہ تھا طاعون کی بیماری والے کو مکہ کے اندر رہنے نہیں دیتے تھے، چنانچہ ابو لہب کو اٹھا کے پتھروں کے اندر جا کے ڈال دیا۔ نہ اس کی بیوی اس کے پاس جایا کرتی تھی، نہ اس کا بیٹا عتبہ اور شیبہ پاس جایا کرتا تھا، نہ اس کا غلام اس کے قریب جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ چند لمحوں کے چند دنوں کے بعد اس بندے کا پورا جسم گلنا سڑنا شروع ہو گیا، جیسے کتا مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اسے ذلیل کر کے دنیا کے اندر موت دے دی۔ آخری وقت کے اندر بیوی بھی پاس نہیں تھی، آخری وقت کے اندر اولاد بھی پاس نہیں تھی، چونکہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کھلم کھلا مخالفت کی تھی تو اللہ نے دنیا کے اندر اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ تو تھا سورت کا ترجمہ، سورت کی تفسیر اور تشریح۔ اس سورت کے اندر ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب سورۃ اللہب نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ تو اس سے یوں لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے ابو لہب کو بد دعا دی ہے۔ تو کیا کسی کو بد دعا دینا جائز ہے؟
کیا کسی کو بد دعا دی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی بندہ کافر ہے تو اس کافر کا نام لے کے بد دعا دی جا سکتی ہے؟ کوئی بندہ مشرک ہے تو اس مشرک کا نام لے کے بد دعا دی جا سکتی ہے؟ تو فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے بارے میں یہ یقینی ہو کہ اس بندے کی موت کفر کی حالت میں آئے گی تو اس بندے کو تو بد دعا دی جا سکتی ہے، لیکن جس کی موت کے بارے میں علم نہیں ہے تو لہٰذا اس بندے کی ذات کو نشانہ بناتے ہوئے بد دعا نہیں دے سکتے۔ البتہ یوں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کافروں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے مقدر کے اندر ہدایت نہیں ہے تو ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک دور کے اندر 22 مرتبہ چند لوگوں کو، چند قبیلوں کو بد دعا دی ہے۔ کب بد دعا دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں تھیں، رقیہ اور کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا۔ جب ابو لہب کے بارے میں یہ سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ابو لہب کو غصہ آیا اور اس نے غصے کے اندر آ کے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ صرف رقیہ کلثوم کا نکاح ہوا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے پاس موجود تھے۔ ابو لہب کا بیٹا آیا اور ابو لہب کے بیٹے نے آ کے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے کے اوپر تھوک ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس گستاخی کو برداشت کر لیا۔ وہ ظالم آگے بڑھا اور میرے پیغمبر کے مبارک گلے کے اندر کپڑے کو ڈال کے کپڑے کو یوں کھینچا، آپ کی رگیں مبارک پھول گئی، چہرے انور سرخ ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی بد دعا نہیں دی، لیکن جب وہ ظالم بدبخت یوں کہتا ہے کہ محمد میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال دیکھیے، بیٹی کی محبت دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے اسی موقع پہ بد دعا نکل جاتی ہے۔ یہ واقعہ آپ کو فضائل اعمال کے اندر بھی مل جائے گا، یہ حدیث کی کتابوں کے اندر بھی مذکور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ بد دعا دی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط فرما دے۔ اب بیت اللہ قریب ہے، صفا مروہ کی پہاڑی موجود ہے، آب زمزم کنواں موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے، لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبولیت کے تمام مقامات کے سامنے اس شخص کو اتنی شدید بد دعا دی۔ ہم امتی ہونے کے ناطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی طائف کے میدان میں آپ کا خون بہایا گیا، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ احد کے میدان میں آپ کے دندان شہید کر دیے گئے، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، بد دعا نہیں دی گئی۔ آپ کو جادوگر مجنون کاہن کہا گیا، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں، کوڑا کرکٹ ڈال دیا جاتا ہے، آپ بد دعا نہیں دیتے، لیکن یہاں اتنی شدید بد دعا کیوں دیتے ہیں؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طائف کے میدان میں تو میرا خون بہایا گیا، احد کے میدان کے اندر تو میرے دندان شہید کیے گئے، یہاں تو میری بیٹی کا مسئلہ آ چکا ہے، میری بیٹی کو طلاق ہو چکی ہے، اور جب میری بیٹی کے اوپر غم آتے ہیں تو محمد برداشت نہیں کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں بھی بد دعا دی ہے۔ ایک مرتبہ کسی قبیلے کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ اللہ کے نبی ہمارے علاقے کے اندر کوئی پڑھانے والا قاری نہیں ہے جو بچوں کو قرآن کی تعلیم دے سکے، جو لوگوں کو دین سکھا سکے، تو آپ مدینہ سے کچھ لوگوں کو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں، دین سکھائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 قراء کو، 70 قاریوں کو اس علاقے کی طرف روانہ کر دیا، لیکن ان لوگوں نے عہد شکنی کرتے ہوئے ان 70 قراء کو شہید کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس سارے واقعے کی صورتحال بتا دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان لوگوں کو جنہوں نے 70 قاریوں کو شہید کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، گویا کہ وتر کے اندر ان لوگوں کے خلاف بد دعا کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ جملہ استعمال فرماتے تھے، اللہم العنہم، اے اللہ ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیج دیجئے، اللہ انہیں تباہ و برباد کر دیجئے جنہوں نے قرآن پڑھانے والے قراء کو شہید کر دیا۔ تو یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو بد دعا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھانے والے قاریوں کو شہید کر دیا تھا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع کے اوپر بد دعا پر آمین کہی ہے، یہ حدیث بھی فضائل اعمال کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے پہلے سٹیپ کے اوپر، زینے کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔
دوسرے کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی، اس سے پہلے تو آپ نے ممبر کے اوپر چڑھتے ہوئے آمین نہیں کہا، آج اپنے 3 مرتبہ آمین کا لفظ استعمال کیا، وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے کے اوپر سٹیپ کے اوپر قدم رکھا تو جبرائیل اس وقت میرے پاس آئے اور جبرائیل نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے آمین کہا۔ جبرائیل نے دوسری بد دعا دی، جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ان کی خدمت کر کے ماں باپ کو خوش نہ کر سکے، ماں باپ کو راضی نہ کر سکے، تو جبرائیل نے بد دعا دی کہ وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے آمین کہی۔ اور تیسری بد دعا کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے نام کو سن کے آپ کی ذات پہ درود نہ پڑے، یہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے آمین کہی۔ تو بد دعا دینے والے جبرائیل اور آمین کہنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کے اوپر آمین کہی۔ ایک اور موقع جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے سائے کے اندر لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، عقبہ بن ابی معیط، یہ بڑے بڑے بدبخت وہاں بیت اللہ کے قریب موجود تھے۔ تو ابو جہل نے اپنے تمام ساتھیوں کی طرف دیکھ کے کہا مکہ کے اطراف کے اندر جو اونٹنیاں ذبح ہو چکی ہیں، کوئی بندہ وہاں پہ جائے، ان کی اوجڑیاں اٹھا کے لے آئے اور اس شخص کے کندھے پہ ڈال دے۔ یہ باقاعدہ بخاری شریف کے اندر واقع آیا ہے۔ اور اس ابو جہل بدبخت نے کہا کہ اوجڑیاں بھی اٹھا کے لانی ہیں، ان اونٹنیوں کی بچہ دانیاں بھی اٹھا کے لانی ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت اپنی جگہ سے اٹھا اور مکہ کے اطراف کے اندر جو اونٹنیاں ذبح ہو چکی تھی ان کی اوجڑیاں، بچہ دانیاں اٹھا کے لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سجدے کی حالت میں تھے۔ میرے پیغمبر لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے چند دن پہلے بھی ایک سورت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بتایا کہ نبی علیہ السلام جب محشر کے میدان کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے تو وہ آپ کا سجدہ 1 دن کا نہیں ہوگا، آپ کا وہ سجدہ 15 دن کا ہوگا، اور قیامت کا 1 دن 50,000 سال کا دن ہے۔ تو نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے، اس بدبخت نے وہ ساری گندگی میرے پیغمبر کی مبارک کمر کے اوپر ڈال دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم عطر کے اوپر ڈال دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پسینے سے گلاب کی خوشبو آیا کرتی تھی، وہ پیغمبر جس راستے سے گزرتے تھے تو پوری گلی مہک اٹھتی تھی، پوری گلی کے اندر خوشبو پھیل جایا کرتی تھی۔ آج اسی پیغمبر کے جسم عطر کے اوپر یہ ساری گندگی ڈال دی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے والد گرامی کے پاس پہنچی اور زینب کی نظر ابا جان کے اوپر پڑی تو زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب نے روتے ہوئے ابو جہل کی طرف دیکھ کے کہا ابو جہل، میرے ابا کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ کبھی ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی انہیں جادوگر کہا جاتا ہے، آج تو تم نے ظلم کی انتہا کر دی۔ میرا والد نماز پڑھ رہا تھا، سجدے کی حالت میں تھا، تم نے میرے والد کی کمر کے اوپر یہ گندگی ڈال دی۔ کچھ تو خوف خدا کرتے، کچھ تو خیال رکھتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھی، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا، پھر اپنی معصوم انگلیوں کے ساتھ اس گندگی کو دور کیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے سے سر اٹھایا، آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو چکا تھا، جلال میں آ چکے تھے۔ حضرت زینب بھی رو رہی تھی، زینب بیٹی والد کی طرف دیکھ کے رو رہی تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر میرے پیغمبر کی زبان سے بد دعا نکل جاتی ہے، اللہم علیک بی ابی جہل، اللہم علیک بی عتبہ، اللہم علیک بی شیبہ، اللہم علیک بی عقبہ ابن ابی معیط۔ اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اللہ عتبہ کو پکڑ لے، اللہ شیبہ کو پکڑ لے، اللہ سب کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی، آپ کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بدر کے میدان کے اندر ابو جہل 2
بچے معوذ اور معاذ کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے، یہ سارے سردار مارے جاتے ہیں۔ میں امتی ہونے کے ناطے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ، طائف کے میدان میں آپ کا خون بہایا گیا، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ احد کے میدان میں دندان شہید کر دیے گئے، بد دعا نہیں دی۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں، آپ کو جادوگر کہا جاتا ہے، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ یہاں بد دعا کیوں دیتے ہیں؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تو میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا تھا، ان لوگوں نے میری نماز کے اندر خلل ڈالا جس کی وجہ سے میں یہ گستاخی برداشت نہ کر سکا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی بد دعا دی ہے۔ ایک اور بد دعائیں یاد ہوگی کتنی بد دعائیں دی۔ ایک تو آپ نے جن لوگوں نے 70 قراء کو شہید کیا تھا، آپ ان کے لیے قنوت نازلہ کے اندر بد دعا کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کا جو مہینہ پائے، جبرائیل نے بد دعا دی، اللہ کے نبی نے آمین کہی۔ اور تیسرا جو بیٹیوں کے غم آئے تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ بد دعا دی۔ اور چوتھا جب آپ کی نماز کے اندر خلل ڈالا گیا، آپ نے اس وقت بد دعا دی۔ ایک اور منظر جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے بد دعا نکلی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے اندر تھے، آپ کو پتہ چلا کہ کفار مکہ آس پاس کے قبائل کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کر چکے ہیں، مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میرے محبوب نے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ لیا کیا کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ، مدینہ کے 3 اطراف میں خندق کھودی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلمان کا مشورہ پسند آیا اور آپ نے مدینہ کے 3 اطراف میں خندق کھودنے کا فیصلہ کر دیا۔ میں یہاں پہ بڑوں سے گزارش کروں گا، اولاد والوں سے گزارش کروں گا، بڑے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جب بھی مشورہ کرنے کا معاملہ آئے تو اس وقت چھوٹوں کو شامل کر لیا کریں۔ بعض مرتبہ کسی چھوٹے کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو 1 گھنٹے کے معاملے کو لمحوں کے اندر سلجھا کے رکھ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، آپ پیغمبر کونین کے شہزادے، لیکن آپ سلمان کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اس کھدائی کے اندر حصہ لے رہے تھے، حتیٰ کہ ایک موقع پہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ اللہ کے نبی، شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے اور میں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے چادر کو ہٹایا، آپ نے فرمایا میرے صحابی، تو نے 1 پتھر باندھا ہوا ہے اور مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کچھ گوارا کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے پاس غزوہ خندق کے موقع پہ پورا جسم ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا بھی میسر نہیں تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ اپنی چادر کو اکٹھا کرنے کے لیے صحابہ کرام کے پاس بٹن بھی نہیں تھے۔ صحابہ کرام نے ببول کے کانٹے لگائے ہوئے تھے تاکہ چادر کو آپ اس کے اندر اکٹھا کیا جا سکے۔ حتیٰ کہ وقت گزرتا رہا، جب خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی، کفار مکہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے، مقابلہ شروع ہوا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، تیروں کی اتنی بارش ہو رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز نہ پڑھ سکے، آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج غروب ہو چکا تھا، نماز قضا ہو چکی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے اور میرے پیغمبر کی زبان سے بد دعا پھر نکل جاتی ہے، اے اللہ ان کفار کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان لوگوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ جب کوئی بندہ میرے محبوب کی نماز میں خلل ڈالتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا کر دیا کرتے تھے۔ اور بعض مرتبہ ہماری دکان کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ عصر کے بعد کھیلنے کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ سیل فون کے اندر پب جی گیم کھیلنے میں یا کوئی ڈرامہ نعوذ باللہ دیکھنے کے اندر یا موبائل کا استعمال کرنے کے اندر اتنے منہمک ہوتے ہیں کہ موبائل کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ پڑھائی کی وجہ سے نماز کو قضا کر لیتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر اللہ نے جو مختصر زندگی عطا فرمائی، نماز کو کبھی قضا نہ ہونے دیا کریں۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں شریعت مطہرہ کا، یہ جو زندگی کے اندر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو ان نمازوں کی قضا کرنی چاہیے یا نہیں؟ قضا کرنی چاہیے، لیکن آپ کو دور نہیں جاتے، ملتان شہر کے اندر دیکھ لیں، آپ کو چند حضرات ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ الوداعی آتا ہے تو اس دن 4 رکعتیں پڑھ لو تو وہ قضائے عمری ہو جاتی ہے۔
اگر کوئی بندہ 5 سال تک 10 سال تک نماز نہ پڑھے، وہ رمضان کے آخری جمعے صرف 4 رکعتیں پڑھ لے، ہر رکعت کے اندر اتنی مرتبہ فلاں سورت پڑھے، تو کئی سالوں کی نمازوں کی قضا ہو جاتی ہے۔ مجھے صبح کسی ساتھی نے بتلایا کہ نوشہرہ علاقے کی طرف ایک مسجد کے اندر باقاعدہ قضائے عمرے کی نماز کرائی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تاکہ کئی سالوں کی نمازوں کا یہ کفارہ بن جائے۔ اور جو حضرات ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو سنتے ہیں، جانتے ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو؟ ڈاکٹر فرحت ہاشمی یہ کہتی ہے کہ نمازیں قضا ہو جائیں تو ان نمازوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دلیل یہ دیتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بندے کو نمازوں کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ میرے علماء کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، میرے اکابرین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان اکابرین نے جواب دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو لوگ آتے تھے کلمہ پڑھتے تھے تو آپ نے کسی بندے کو یہ نہیں کہا کہ نمازوں کی قضا کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بندے کفر کی حالت میں تھے، اور جو بندہ کافر ہوتا ہے وہ تو نماز کا مکلف ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو نماز فرض ہی نہیں ہے۔ جب نماز فرض نہیں تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لیکن اللہ کے نبی کا اپنا معاملہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوہ خندق کے موقع پہ بخاری شریف کے اندر 2 روایات ہیں، ایک کے اندر یہ کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، اور دوسری کے اندر کہ آپ کی 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت ان 4 نمازوں کی قضا کی ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو رات کا وقت تھا، آپ نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور بلال سے کہا کہ بلال، رات کو پہرا آپ نے دینا ہے اور صبح فجر کی نماز کے لیے سب کو اٹھا دینا۔ حضرت بلال نے کہا جی اللہ کے نبی میں اٹھا دوں گا۔ یہاں لطیفہ سنا دوں، لطیفہ سنیں گے؟ 3 دوست تھے، ان کو کسی بندے نے ایک چرغا ہدیہ کے طور پہ دیا، لیگ پیس ان کو دیا۔ اس لطیفے کے اوپر ایک اور لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ چند لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے تو ان کے پاس ایک ہی لیگ پیس تھا، وہاں پہ کوئی پٹھان بھی موجود تھا، پٹھان آپ ہیں، تو اس پٹھان نے مرغی کی جو ٹانگ تھی اس کو اپنی طرف کر لیا۔ تو کس نے کہا او خدا کے بندہ خوچا کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا او خدا کے بندے اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف تھی، بے ادبی ہو رہی تھی، تو میں نے ٹانگ کو اپنی طرف کر لیا۔ تو 3 دوستوں کو ایک لیگ پیس ملا، تو جب یہ تینوں دوست اس لیگ پیس کو لے کے اپنے کمرے کے اندر آئے تو کہنے لگے لیگ پیس ایک ہے، کھانے والے 3 ہیں، اب ایک ٹانگ پہ 3 کا گزارا تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ اس پیس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں، صبح اوون کے اندر گرم کر کے کھائیں گے، لیکن اسے ملے گا جو سب سے اچھا خواب سنائے گا۔ چنانچہ تینوں دوست سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کو بیدار کہ ہاں بھی اچھا خواب سناؤ۔ تو پہلے دوست نے کہا کہ میں تو کینیڈا کی سیر کر رہا تھا، میں نے فلاں دیکھا، یہ دیکھا، وہ دیکھا، میں نے اتنی ساری چیزیں دیکھی۔ دوسرے سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ کہتا ہے میں تو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا، میں تو امریکی صدر کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ تیسرے سے پوچھا تو کہاں تھا، تو نے خواب کے اندر کیا دیکھا؟ تو اس نے سر جھکا لیا۔ تو اس سے پوچھا تو نے خواب کے اندر کیا دیکھا؟ کہتا میں رات کو سویا ہوا تھا، میرے پاس فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کے کہا جلدی کرو اٹھو، تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں اونگ لے رہا تھا، مجھے پھر کہا کہ اٹھو، تو میں اٹھا، مجھے کہا کہ فریج کی طرف جاؤ، میں فریج کی طرف گیا تو فرشتے نے کہا کہ اس کے اندر سے پیس نکالو، میں پیس نکال کے باہر آیا، مجھے نیند آ رہی تھی، میں نے فرشتے سے کہا میں نے سونا ہے، تو اس نے کہا جب تک یہ نہیں کھاؤ گے آپ کو سونے نہیں دوں گا۔ تو دوستوں نے کہا کہ آپ نے لیگ پیس کھا لیا؟ کہتے میں کیا کرتا، ایک کینیڈا گیا ہوا تھا، دوسرا امریکی صدر کے پاس گیا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال سے کہا کہ بلال فجر کی نماز کے لیے سب کو اٹھا دینا۔ بلال نے کہا جی اللہ کے نبی اٹھا دوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات پہرا دیتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ کے قریب آئے، وہ اونٹ زمین کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت بلال نے اس اونٹ کے ساتھ ٹیک لگائی، اونٹ کا جسم گرم تھا، تو حضرت بلال کو اسی جگہ پہ نیند آ جاتی ہے۔
حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہوا، بلال کسی کو نہ اٹھا سکے۔ بلال کی نماز بھی قضا ہو گئی، صحابہ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، اللہ کے نبی کی بھی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ آسمان کے اوپر سورج طلوع ہو گیا۔ جب سورج کی شعاعوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ والے چہرے کے بوسے لیے، جب سورج کی کرنوں نے اللہ کے نبی کے چہرے کا بوسہ لیا، پیار کیا، اللہ کے نبی کے چہرے کی کس کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک آنکھیں کھولی۔ آپ نے دیکھا سورج طلوع ہو چکا ہے، بلال بھی سویا ہوا، پورا مجمع سو رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کی طرف دیکھ کے، بلال خود بھی سو گئے، ہمیں بھی نہ اٹھایا۔ حضرت بلال جلدی سے اٹھے، اللہ کے نبی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے کہا تھا کہ اٹھاؤں گا، نہ اٹھایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس رب نے آپ کو سلایا اسی رب نے بلال کو سلا دیا۔ آپ کو بھی نیند آ گئی تو مجھے بھی نیند آ گئی۔ تو یہاں پہ پورے مجمع کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب اس جگہ پہ پانی کا انتظام نہیں تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس علاقے کے اندر کچھ نحوست ہے جس کے اثرات پورے لشکر کے اوپر پڑے، لوگوں کی نماز قضا ہو گئی، یہاں سے کوچ کرو۔ آپ علیہ السلام اس جگہ پہ نہیں رکے جس کی وجہ سے آپ کی نماز قضا ہو، جس علاقے کے اندر نماز قضا ہوئی، آگے گئے تو وہاں پہ جا کے پانی کا انتظام ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پہ جو فجر کی نماز قضا ہو چکے اس قضا کو لوٹا لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کی بھی قضا کی ہے۔ تو یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حکم نہیں دیا، تو وہ شریعت مطالعہ کے مسائل کو صحیح انداز کے اندر پیش نہیں کر رہے ہوتے۔ تو جب بھی ہماری نماز قضا ہو جائے تو ایک ایک کر کے اس نماز کی قضا ضرور کرنی ہوتی ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند مواقع کے اوپر بد دعا دی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر کسی کو بد دعا نہ دیا کرے۔ اور میں خاص کر والدین سے گزارش کروں گا، بعض مرتبہ والد غصے میں آ کے، ماں غصے کے اندر آ کے اولاد کو بد دعا دے دیتی ہے، اللہ کرے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو گاڑی کے نیچے آ جائے، تو مر جائے، تو ذلیل کیوں نہیں ہو جاتا، غائب کیوں نہیں ہو جاتا۔ اب ماں غصے کے اندر آ کے تو بد دعا دے دیتی ہے، لیکن جب یہ بد دعا قبول ہوتی ہے، بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ماں اس وقت روتی چیختی چلاتی ہے، ہائے میرا لال دنیا سے چلا گیا، میرے بچے نے دیکھا ہی کیا تھا، میرے پھول کو توڑ لیا گیا۔ حالانکہ یہ ماں کی اپنی ہی بد دعا ہوتی ہے جو ماں نے بچپن کے اندر اسے دی ہوتی ہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر نہ تو ہم اپنی اولادوں کو بد دعا دیں، نہ اپنے ماتحتوں کو بد دعا دیں، نہ اپنے قریب والوں کو بد دعا دیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی موقع عطا فرماتے، غصہ آ جاتا ہے، انسان اس موقع کے اوپر دعا دے دیا کرے۔ بد دعا دیں گے اگلے بندے کا نقصان ہو جائے گا، اگر کسی کو دعا دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو سنوار کے رکھ دیں گے، اگر کسی کو دعا دیں گے اللہ آپ کی دعا اس کے حق کے اندر قبول فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ تو سورۃ اللہب کے اندر پہلا سبق ہمیں کیا ملا کہ دوسروں کو بد دعا دینی چاہیے۔ جی بولو بھی صحیح، بول تو میں رہا ہوں۔ وہ ایک بندہ کسی کے ہاں مہمان بنا، گرمیوں کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، دیہاتی علاقہ تھا۔ اب گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں زیادہ موجود نہیں تھی، لسی کا آدھا گلاس تھا۔ تو اس نے کہا مہمان ہے بیچارہ دور سے چل کے آیا، تو اس کے اندر 3-4 پانی ڈال لیتا ہوں، یہاں تو چاٹی کی لسی ملتی ہے نا۔ تو اس نے آدھے گلاس لسی کے اندر 3-4 پانی کے گلاس جگ کے اندر ڈالے اور جگ اٹھا کے مہمان کے پاس آیا، اس جگ کو ٹیبل کے اوپر رکھ دیا۔ مہمان بیچارہ تھکا ہوا تھا، اس نے اپنے پسینے وغیرہ کو صاف کیا، ٹھنڈی سانس لی اور سوچا کہ تھوڑی دیر کے بعد پی لیتا ہوں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد لسی نیچے بیٹھنا شروع ہو گئی، پانی اوپر رہ گیا۔ تو مہمان نے میزبان کی طرف دیکھ کے کہا کہ میں تو تھکا ہوا تھا، البتہ آپ کی لسی مجھ سے زیادہ تھکی ہوئی ہے۔ تو آپ حضرات نہ تھکے، بول تو میں رہا ہوں، آپ صرف جواب دیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا جو تفسیر والا سلسلہ ہے سورۃ اللہب کی تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ تو پہلا سبق کیا ہے کہ دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر، گھر کے اندر کسی کو بد دعا نہیں دینی، اپنے آپ کو بد دعا دینے سے بچائیں۔ اور اس صورت کے اندر دوسرا سبق اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر مال کام نہیں آ سکتا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے مال نہ دنیا کے اندر کام آیا اور نہ آخرت کے اندر کام آیا۔ اگر یہ مال ہم دین کے اوپر لگائیں گے تو پھر یہی مال ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ کسی
جگہ نلکا لگوا دیتا ہے، پانی کا انتظام کر دیتا ہے۔ اب نلکا لگوانے کے اوپر پیسہ لگتا ہے، پانی کے اوپر پیسہ لگتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی نلکا لگوا دے، پانی کا انتظام کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بندے کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں۔ بندہ کسی کو حافظ بنا دیتا ہے، عالم بنا دیتا ہے، اللہ اس کو بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر اللہ نے جتنا مال پیسہ عطا کیا ہو تو اس مال کے اندر اللہ کا حق ضرور نکالا کریں، غریبوں کا حق نکالا کریں۔ اللہ سال کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فطرانے کا حکم دیتے ہیں، اللہ کسانوں کو عشر کا حکم دیتے ہیں، یہ واجبی صدقات کا حکم دیا جاتا ہے، فدیہ کا حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ بندہ غلطی کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ لازم کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ بھی اللہ اور غریبوں کا حق ادا کرنے والا بن جائے۔ ایک صحابی کا لطیفہ سنا دوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ اللہ کے نبی، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب چلا گیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی، ایک روزہ رکھا تو یہ چاند چڑھا دیا، ایک روزہ رکھا تو معاملہ یہ پیش آ گیا، 2 مہینے کے روزے رکھوں گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ میرے پاس چند دن پہلے ایک ساتھی آیا، کہتے ہیں آج کل میری بیوی مجھ سے بہت زیادہ پیار کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا پیار کے اندر روزے کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا روزے نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے نبی، روزہ رکھنا میرے بس کا کام نہیں ہے، میں روزے کی حالت کے اندر اپنی جنسی خواہشات کے اوپر قابو نہیں پا سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی، مجھ سے بڑا تو کوئی مدینہ کے اندر غریب ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا، وہیں پہ بیٹھ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھوڑی دیر کے بعد کھجوروں کا ٹوکرا آیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاؤ اور مدینہ کے غرباء کے اندر تقسیم کر دو۔ تو اس شخص نے قسم اٹھا کے کہ اللہ کے نبی، اللہ کی قسم مجھ سے بڑا مدینہ طیبہ کے اندر کوئی غریب نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھجور کا ٹوکرا اپنے گھر لے جاؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اس شخص صحابی نے یہ کہا کہ مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آنا شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ دل لگی کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو بعض مرتبہ لطائف درمیان کے اندر آ جاتے ہیں تو اس سے بعض مرتبہ جسم کے اندر چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ جو مال عطا فرمائے تو اس مال کے اندر اللہ اور غریبوں کا حق ضرور نکالنا چاہیے۔ اسی طرح جو اولاد ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مال ہوتا ہے، تو اس اولاد کو دین کے راستے کے اوپر لگانا چاہیے، اس اولاد کو نیکی کے راستے کے اوپر لگانا چاہیے۔ اگر اولاد کو نیکی کے راستے کے اوپر لگائیں گے تو یہی اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور اگر اولاد کو نیک نہ بنایا تو پھر اس فقیر کے ایک جملے کو پلے باندھ لیجئے، یہی اولاد ماں باپ کے مرنے کے اوپر ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوتی ہے، ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے، ماں باپ کی لاش کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے۔ وہ کب دیتی ہے؟ جب ماں باپ اپنی اولادوں کو دین کا علم نہیں سکھاتے، بچے کو قرآن احادیث کا علم نہیں سکھاتے، وہ بچہ دین کے حوالے سے کورا ہوتا ہے۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جنازہ گاہ کے اندر والد کا جنازہ پڑا ہوتا ہے، ماں کی لاش پڑی ہوتی ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جائے گی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، لیکن اسے تو دعا نہیں آتی۔ تو یہ امام صاحب کے پاس آتا ہے کہ امام صاحب مجھے تو دعا نہیں آتی، میرے والد نے دنیاوی تعلیم تو دے دی لیکن مجھے دین کا علم نہیں دیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا پڑھوں؟ امام صاحب کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لینا، کہتے ہیں یہ بھی نہیں آتی۔ تو امام صاحب کہتے ہیں تکبیر کہنا فرض ہے، دعا پڑھنا سنت ہے، آپ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ اب اگر والد کا جنازہ سامنے پڑا ہو، بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا ہی نہ کر سکے تو یہ ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے رہا تو اور کیا دے رہا ہے؟ یہ اپنی اولادوں کو دین سکھائے تاکہ یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الحب کے حوالے سے جتنے اسباق اور تعلیمات ہمیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔